الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، توحید باری تعالیٰ کے لیے، وحدانیت خداوند متعال کے لیے عقلی دلیل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس عقلی دلیل کے بیان کے لیے ایک تمہید اور ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اگر فرض کریں وہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی وحدانیت کے لحاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے وہ اللہ ایک ہی اللہ ہے، وحدہ ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں. اور اگر دو ہوتے تو دو ہونا یعنی کیا؟ دو ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کی مثل ہیں، ایک دوسرے کی مانند ہیں. تو اگر ایسے ہوتے تو کچھ نہ کچھ نقطہ اشتراک ہے جب ایک دوسرے جیسے ہیں، اور کوئی نہ کوئی نقطہ افتراق بھی یقینی طور پر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ان دونوں میں امتیاز ہو سکے، ایک دوسرے سے الگ پہچانے جا سکیں علیحدہ، کہ اس کو ہم دیکھیں یہ وہ نہیں ہے، اور اس کو دیکھیں تو وہ یہ نہیں ہے. دو ہم سمجھ سکیں کہ یہ دو ہیں، ادراک کر سکیں کہ یہ دو ہیں، دوئیت سمجھ میں آئے، دو ہونا انسان سمجھ سکے اور واضح ہو سکے اس کے لیے. اگر مابہل امتیاز کچھ نہیں تو پھر تو وہ دو نہیں ہیں. کیسے دوئیت ہوگی؟ کیسے؟ کوئی دوئیت نہیں ہے، پھر وہ ایک ہی ہے. اب عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں تاکہ اس دلیل کو ایک اعتبار سے جو بیان کیا گیا ہے کتابوں میں، آج کے اس پروگرام میں مکمل کریں، اور ایک دوسرے انداز سے بھی بیان کیا گیا ہے، دو انداز سے بیان کیا گیا ہے اس دلیل کو، دلیل عقلی کو. تو آج ہم ایک انداز جو بیان آیا ہے، ایک انداز بیان، اس انداز بیان کو اور ایک طریقہ بیان جو بعض کتابوں میں ملتا ہے اس کو آج سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کو آپ کے لیے واضح کریں گے. اور وہ دوسرا انداز اور دوسرا طریقہ جس کے ذریعے یہ دلیل عقلی بیان کی گئی ہے ایک اور انداز سے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اب آئیے، یہ پہلا طریقہ اس دلیل عقلی کا جس کے ذریعے سمجھایا گیا اور بیان کیا گیا ہے اس دلیل عقلی کو قائم کر تاکہ وحدانیت پروردگار سمجھی جا سکے، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا روشن ہو سکے. دیکھیے عزیزان گرامی، جب ایک مابہل اشتراک ہوا، یعنی نقطہ اشتراک جس سے سمجھ میں آئے کہ ایک دوسرے کی شبیہ ہے، ایک دوسرے کی مثل ہے، دونوں ایک دوسرے کی مانند ہیں، اور ایک دوسرا نقطہ امتیاز بھی ہونا چاہیے. اب وہ نقطہ امتیاز یا مابہل امتیاز جس کی وجہ سے دونوں الگ الگ سمجھ میں آئیں گے، وہ نقطہ امتیاز کیا ہے؟ سوال. وہ نقطہ امتیاز جس سے دو ہونا اور ایک کا دوسرے سے ممتاز ہونا سمجھ میں آ سکے اور جس کو ادراک کیا جا سکے، تو وہ مابہل امتیاز کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ سوال ہوگا. اور پھر اب آپ یہ مابہل امتیاز جس کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ مابہل امتیاز کیا ہے عزیزان گرامی، اور اس مابہل امتیاز کے اور نقطہ امتیاز اور افتراق کے سوال سے ہٹ کر ایک اور سوال کہ یہاں یہ واجب الوجود بذاتہ ہی وہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بحث و گفتگو ہم کر رہے ہیں اور معرفت چاہتے ہیں اس سلسلے میں، اس بارے میں، توحید کے بارے میں،
تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ دو چیزوں سے مل کر یہاں پر وجود تشکیل پائے گا دونوں کا، یعنی جب یہ دو ہیں تو یہ بھی اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک مابہل اشتراک، ایک نقطہ اشتراک جو دوسرے میں بھی ہے، مشترک ہے اس نقطے میں۔ اور جیسے ہم نے مثال دی کہ فرض کیجئے انسان اور انسان کے ساتھ ایک اور جانور گھوڑا، یہ گھوڑا بھی جاندار ہے، جان رکھنے والا، حیات رکھنے والا، تو حیات رکھنے کے اعتبار سے، زندگی رکھنے کے اعتبار سے، ذو حیات ہونے کے اعتبار سے عزیزان گرامی گھوڑا بھی صاحب حیات اور ذو حیات ہے، زندگی رکھتا ہے، جاندار ہے، اور ہے انسان بھی جان رکھنے والا ایک ایسا وجود ہے اس دنیا میں، روئے زمین پر جان رکھنے والا، ذو حیات، جس میں حیات ہے، زندگی ہے۔ تو بس گھوڑے میں بھی زندگی ہے، زندگی رکھنے کے اعتبار سے اور حیات رکھنے کے اعتبار سے، ذو حیات، صاحب حیات ہونے کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہیں، اس میں بھی زندگی ہے، اس میں بھی زندگی ہے، یہ بھی حیات رکھنے والا، وہ بھی حیات رکھنے والا، بس حیات رکھنا یہ نقطہ اشتراک ہے دونوں میں۔ لیکن اب آگے بڑھیں، بس انسان اس گھوڑے سے کیسے الگ پہچانا گیا ہے؟ بھئی یہ حیوان ناطق ہے انسان، بولنے والا، سمجھنے والا، تفکر کرنے والا، اور گھوڑا جو ہے وہ تفکر کرنے والا اور بولنے والا نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، لہذا وہ ناطق نہیں ہے، وہ ہنہنانے والا ایک ایسا حیوان جس میں عقل، اس جس طرح انسان میں ہے اس میں عقل نہیں دی اللہ نے، قوہ فکریہ اس میں نہیں پائی جاتی، پر اس کو میں قوہ فکریہ کا ہونا یہ اس کا نقطہ امتیاز اور نقطہ افتراق ہو گیا جو اس گھوڑے میں نہیں ہے۔ لہذا گھوڑے کا نقطہ افتراق ہنہنانا اور محدود شعور کا ہونا جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو، پس وہ محدودیت شعور اور ہنہنانے کی خصلت وہ اس کے اندر نہیں ہے انسان میں، پس یہ نقطہ امتیاز ہے جس سے گھوڑے کو پہچانا گیا۔ پس کچھ نقطہ امتیاز ہے جس سے دونوں الگ الگ سمجھ میں آئے، یا ایک ہی انسان ہے سمجھیے آپ، انسان ہی میں دو فرد انسان کے آپ سمجھیے، دونوں ٹوئنس بچے جو شکل و صورت میں بظاہر بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی جو بالکل نزدیکی افراد ہیں، والدین ہیں، وہ تو ان دونوں کو دیکھتے جب سمجھ جاتے ہیں، تو کچھ ایسی ذاتی خصوصیات ہیں دونوں میں کہ ایک میں جو ذاتی خصوصیات ہے جس سے والدین اس کو سمجھتے ہیں وہ دوسرے میں نہیں، اور دوسرے کی کچھ ایسی ذاتی خصوصیات ہیں جو اس میں نہیں، اور ان ذاتی خصوصیات کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے الگ ممتاز ہوتے ہیں اور سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ اور ہے وہ اور۔ لہٰذا ان مثالوں کے بعد اب عزیزان گرامی پس کچھ مابہل اشتراک ہے، نقطہ اشتراک جو دونوں میں پایا جاتا ہے، جب دو ہوں ایک دوسرے کی مانند، ایک دوسرے کی مثل، ایک دوسرے میں بالکل مشابہت اور دونوں ایک جیسے ہوں، تو نقطہ اشتراک ہے کہ جو دونوں کے اندر مشترک ہے، دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور کچھ ایک نقطہ افتراق و امتیاز ہے، پس ان دونوں میں سے ہر ایک مرکب ہوا نقطہ اشتراک سے اور نقطہ امتیاز سے، دونوں نقطے ایک اس چیز کے اندر بھی ہیں، دو نقطے اس چیز کے اندر بھی ہیں، پس دونوں چیزیں، دونوں میں سے ہر ایک عزیزان گرامی مرکب ہو گئی مابہل امتیاز اور مابہل اشتراک سے، مابہل اشتراک و مابہل امتیاز، یا دوسرے الفاظ میں نقطہ اشتراک اور نقطہ امتیاز سے۔ پس نقطہ اشتراک دونوں میں مشترک ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مانند ہیں، ایک دوسرے کی مثل ہیں، اور ایک نقطہ افتراق الگ الگ دونوں میں ہے، اس کا نقطہ افتراق اس میں نہیں ہے، اور اس چیز کا نقطہ افتراق اس دوسری چیز میں نہیں ہے، بس اس نقطہ افتراق ہی کی وجہ سے افتراق ہوا ہے اور فرق ہوا ہے اور الگ الگ ممتاز ہو کے دونوں سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن دونوں کو اگر اپنے مقام پر دیکھیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک مرکب ہو گیا پس نقطہ امتیاز اور نقطہ افتراق سے۔ پس وہ چیز جو مرکب ہو، وہ چیز جو مرکب ہو وہ ممکن الوجود ہوتی ہے، کسی بھی اعتبار سے ترکیب
یہ صفات سلبیہ میں عزیزان گرامی آپ سامعین کرام کی خدمت میں روشن کیا گیا ہے اس نقطے کو کہ صفات سلبیہ میں ایک چیز وہ آج اس مناسبت سے میں اشارہ کر رہا ہوں اور مختصر دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خداوند متعال جو واجب الوجود بذات ہی ہے، جس کے وجود کو ہم نے ترتیب جو بحث کی ہے وہ ذہنوں میں محفوظ رہے، آپ کے اذہان عالیہ متوجہ رہیں اس بات کی جانب عزیزان گرامی کہ ہم نے دلائل عقلی کے ذریعے، عقلی دلیلوں کے ذریعے وجوب باری تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو جو واجب الوجود بذات ہی لذات ہی ہے ثابت کیا ہے، اور ما سوی اللہ ہم نے ثابت کیا کہ تمام چیزیں ممکن الوجود ہیں۔ تو جب ساری چیزیں ممکن الوجود ہیں اور وہ ایک واجب الوجود ہے تو عزیزان گرامی دونوں کی صفات اور خصوصیات پر گفتگو ہوئی کہ واجب الوجود اسے کہتے ہیں کہ جو محتاج نہیں ہو، اس میں احتیاج اور نیاز مندی کسی بھی لحاظ سے نہ ہو، کسی چیز کی طرف نہ ہو، وہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو، کسی دوسری ذات کا محتاج نہ ہو، کسی لحاظ سے بھی احتیاج نہ ہو، اس میں بالکل احتیاج سے مبرہ منزہ، کیونکہ محتاج ہونا یہ نقص ہے، عیب ہے۔ محتاج ہونا یہ ممکن الوجود کی تعریف کی تھی، ڈیفینیشن بیان ہوئی تھی کہ جو محتاج ہو وہ ممکن الوجود ہے، جو بے نیاز ہو وہ واجب الوجود ہے، اور یہ ممکن الوجود کا سلسلہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ منتہی نہ ہو ایک واجب الوجود کی طرف۔ یہ وہ دلیل ہے، دلیل عقلی، جس کا بیان گزر چکا ہے گزشتہ گفتگو میں عزیزان گرامی۔ میں دہرا رہا ہوں چونکہ مناسبت سے یہاں اس دلیل کو جو وحدانیت کے لیے قائم کی ہے اس کو واضح کرنا آپ سامعین کرام کی خدمت میں ضروری ہے، لہٰذا اختصار کے ساتھ اس کو دہرایا جا رہا ہے اور دوبارہ اشارتاً اور اختصاراً اس کو بیان کیا جا رہا ہے عزیزان گرامی۔ تو اب آپ توجہ فرمائیے گا محترم ناظرین کہ پس اگر دو ہوں واجب الوجود اور اللہ معاذ اللہ دو ہوں، دوئیت ہو، پس دو ہونا اور دوئیت ہونا یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان دونوں میں ایک نقطہ اشتراک ہو اور ان دونوں میں ایک ایک نقطہ افتراق و امتیاز ہو۔ پس دونوں میں سے ہر ایک مرکب ہو جائے گا نقطہ اشتراک اور نقطہ امتیاز کے ساتھ، دونوں سے مل کر۔ پس وہ ذات جو دو سے مل کر بنے، جس کے دو جز ہوں، ایک نقطہ اشتراک ہو ایک جز اور دوسرا جز نقطہ افتراق ہو، تو دو جز سے مل کر جو ذات تشکیل پائے، جو ذات بنے، وہ مرکب ہو جائے گی، اور مرکب اپنے دو اجزاء کی طرف محتاج ہو جائے گی، نیاز مند ہو جائے گی۔ جب تک کہ وہ دو جز نہ ہوں اس کا وجود کامل نہیں ہوگا، کمال کے حالت میں نہیں ہوگا، اس میں کمال نہیں ہوگا، بس نقص ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہ چیز روشن ہوئی اور واضح ہوئی کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرکب، وہ جو واجب الوجود بذات ہی ہے، وہ واجب الوجود ہو ہی اسی وقت سکتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے واجب الوجود کی، واضح طور پر عقل نے یوں تقسیم کیا اور عقل نے یوں ادراک کیا اور سمجھا ہے یقینی طور پر کہ واجب الوجود وہ ہے کہ جو اجزاء سے مرکب نہ ہو، اس میں احتیاج نہ ہو۔ تو یہ دلیل عقلی اس سے ثابت ہوا، جو ایک انداز بیان کا پایا جاتا ہے کتابوں میں، وہ ایک انداز کو ہم نے اور ایک طریقہ بیان جو موجود ہے بعض کتابوں میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا عزیزان گرامی۔ پس روشن ہوا کہ اگر ہم واجب الوجود کو اللہ کو معاذ اللہ دو فرض کریں، کہ سپوز کریں دلیل قائم کرتے ہوئے کہ دو ہیں، تو پھر دلیل کا پہلا مقدمہ یہ ہوا کہ اگر دو ہوں تو پھر ان دونوں میں کچھ مابہل اشتراک ہوگا، نقطہ اشتراک ہوگا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مانند اور ایک دوسرے کی مثل، ایک دوسرے جیسے ہیں، شباہت ہے ان میں ایک دوسرے کے ساتھ، تب ہم کہتے ہیں ایک دوسرے جیسے ہیں۔ اور ایک نقطہ افتراق ہے جو دونوں میں الگ الگ، دونوں کا نقطہ افتراق ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس نقطہ افتراق کی وجہ سے ہم اس کو اس سے الگ پہچانتے ہیں، اور دوسرے کے نقطہ
افتراق کی بنا پر اس کو دیکھتے ہوئے اس کو اس سے علیحدہ پہچانتے ہیں کہ وہ یہ نہیں، اس سے علیحدہ ایک اور چیز ہے۔ تو پھر ان میں سے ہر ایک، اب اگلا مقدمہ ترتیب وار عزیزان گرامی میں دہرا رہا ہوں اور خلاصہ بیان کر رہا ہوں دوبارہ جو کچھ میں نے پیش کیا ہے اس کا، لہذا آپ دیکھیں کہ دوسرا مقدمہ کہ اس بنا پر اگلا مقدمہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک گویا مرکب ہو گیا، ایک نقطہ اشتراک اس میں پایا جاتا ہے جو دوسرے کے اندر بھی ہے، اور ایک نقطہ افتراق پایا جاتا ہے جو دوسرے کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسرے سے ممتاز ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں سے ہر ایک مرکب ہو گیا نقطہ اشتراک اور نقطہ افتراق سے، ما بہل اشتراک اور ما بہل امتیاز سے، اور وہ وجود جو مرکب ہو وہ اجزاء کی طرف محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے صفات سلبیہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے، وہ ترکیب سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اس لیے کہ وہ وجود جو مرکب ہو جائے وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہو جاتا ہے، اور محتاج ہونا اور اجزاء پر مشتمل ہونا یہ ممکن الوجود کی خصوصیت ہے، کیونکہ وہ محتاج وجود ہے، وہ محدود وجود ہے، وہ معدوم تھا اور پھر حادث ہوا اور بعد میں وجود میں آیا ہے، لہٰذا یہ ممکن الوجود کی خصوصیت ہے۔ واجب الوجود کسی بھی لحاظ سے مرکب نہیں ہو سکتا، اور اس میں کوئی احتیاج، کسی بھی قسم کی ضرورت و نیاز مندی اس کی ذات میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا دو فرض کرنے کی صورت میں مرکب ہونا لازم آئے گا، یہ باطل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود مرکب ہو۔ اسی طرح اس کا محتاج ہونا لازم آئے گا، یہ دوسرا نقطہ، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ واجب الوجود وہ ہے جو محتاج نہ ہو۔ بس اس دلیل کے ذریعے پتہ چلا کہ دو نہیں ہو سکتے، وہ واجب الوجود بذات ہی یکتا تنہا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی مانند نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔